السلام علیکم سامعین کرام، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے کشکول۔ آج اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اس میں پہلی کہانی کا عنوان ہے کبھی پانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔ عبد المالک بن مروان ایک اموی خلیفہ تھا۔ وہ بدترین اور خونخوار شخص تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں سے مرض استسقاء لاحق ہوا۔ واضح رہے اس بیماری میں مریض کو شدید پیاس لگتی ہے اور جتنا بھی پانی پیے اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ آپ اگر بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ 2 دن یا کم از کم 1 دن تک پانی نہ پئیں، اور اگر آپ نے 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبد المالک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخر کار پیاس کے غلبے سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا، خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اختیار موجود ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو موت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسری کہانی کا عنوان ہے بہترین غذا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک غریب اور مفلس شخص رہتا تھا جو سال کے اکثر دنوں میں روزے سے رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا اور افطار کا وقت آتا تو وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اس سے ایک ورق نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا تھا، اور اس تحریر کو دیکھتے ہی اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ جب وہ مومن مر گیا تو لوگوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں سے وہی ورق برآمد ہوا جسے وہ دیکھا کرتا تھا اور جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ لوگوں نے کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ اس سے لوگوں کو بسم اللہ شریف کی برکت کا اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے اس دور کے مادہ پرست افراد اسے افسانہ سمجھیں، کیونکہ وہ مادہ پرستی کی اینک سے چیزوں کے مشاہدے کے عادی ہو چکے ہیں، لیکن یہ حقیقی واقعہ ہے۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ایک انڈے سے توحید کا استدلال۔ ابو شاکر کردیسانی ایک مشہور زندیق تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ ایک دن وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، آپ معبود کے متعلق میری رہنمائی فرمائیے۔ امام نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بچہ وہاں آیا جس کے ہاتھ میں ایک انڈا تھا۔ امام نے بچے سے وہ انڈا لیا اور دیسانی کے سامنے رکھ کر فرمایا، دیسانی، اسے غور سے دیکھو، یہ ایک قلعہ ہے۔ اس کے اوپر کی جلد سخت اور اندر رقیق مادے ہیں جن میں ایک چاندی کی طرح سفید اور ایک سونے کی طرح زرد ہے۔ تو نہ رقیق چاندی رقیق سونے سے ملتی ہے اور نہ رقیق سونا رقیق چاندی سے ملتا ہے، اور دونوں اپنی حالت پر برقرار رہتے ہیں۔ اس میں نہ تو باہر سے کوئی مداخلت ہوتی ہے اور نہ اندر سے کوئی دراندازی ہوتی ہے۔ پھر اس سے خوبصورت چوزے برآمد ہوتے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ کسی مدبر کے بغیر ہو رہا ہے؟ دیسانی نے کچھ دیر تک سر جھکایا اور پھر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی طرف سے مخلوق پر مقرر کردہ امام ہیں، اور میں اپنی سابقہ نظریات سے توبہ کرتا ہوں۔ اگلی کہانی کا عنوان ہے ببصیرت غلام۔ نبی کریم کی حیات طیبہ میں ایک حبشی رہتا تھا۔
وہ مسلمانوں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتا تھا۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ مسلمانوں کے دینی عقائد سے واقف ہو گیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کے عقائد برحق ہیں تو وہ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں سے دینی مسائل حاصل کرنے لگا۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہان کا خالق عالم اور خبیر ہے؟ نبی کریم نے فرمایا، جی ہاں، اللہ ہر ظاہر و باطن سے واقف ہے اور وہ ماضی، حال اور مستقبل کے واقعات سے بھی واقف ہے۔ خدا ہر قول و فعل اور دلوں میں اٹھنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ یہ باتیں سن کر غلام کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، یا رسول اللہ، اس کا مقصد تو یہ ہے کہ خدا میرے تمام گناہوں سے واقف ہے اور ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر حرکت اور سکون اس کے سامنے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، ایسا ہی ہے، اللہ کو تمہاری زندگی کے ہر لمحے کا علم ہے۔ یہ سنا تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اسی بے ہوشی میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ اگلی کہانی، جانوروں کی چھٹی حص۔ محدث نوری اپنی کتاب الکلمۃ الطیبہ میں رقم طراز ہیں۔ میرے والد مرحوم کی زندگی میں ایک سید جلیل طالقان سے رشت چلے گئے اور وہاں کچھ عرصے قیام پذیر رہے۔ جب ان کے پاس سونے کی 200 اشرفیاں ہو گئیں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں رشت چھوڑ کر دریائے نور چلا جانا چاہیے اور اپنے والد کے پاس قیام کرنا چاہیے۔ یہ سوچ کر سید صاحب وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک گھوڑ سوار ملا جس نے تلوار اور بندوق اٹھائی ہوئی تھی۔ اس نے ان سے گفتگو کی۔ سید صاحب انتہائی سادہ طبیعت رکھتے تھے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ کچھ عرصے رشت میں قیام پذیر رہے اور اب ان کے پاس 200 سونے کی اشرفیاں موجود ہیں اور وہ نور جا رہے ہیں۔ گھوڑے سوار نے کہا، اچھا ہوا میں بھی نور ہی جا رہا ہوں اور خدا کا فضل ہے کہ مجھے آپ جیسا رفیق سفر مل گیا۔ چنانچہ وہ دونوں ہم سفر بن کر چل پڑے۔ راستہ چلتے چلتے وہ ساحل سمندر پر پہنچے جہاں کچھ مچھیرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے انہیں دعوت دی کہ وہ سواریوں سے نیچے اتریں اور ان کے چائے پانی قبول کریں اور کچھ وقت ان کے ہاں آرام کر لیں۔ سید صاحب اور وہ مسلح شخص اپنی سواریوں سے اترے۔ مسلح شخص حوائج ضروریہ کے لیے کچھ دیر کے لیے دور چلا گیا۔ مچھیروں نے موقع غنیمت جان کر سید صاحب سے پوچھا کہ آپ اپنے ہم سفر کو پہچانتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں، میرا رفیق سفر ہے۔ مچھیروں نے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہم سفر کا کیا پیشہ ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ سید صاحب نے کہا، نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ یہ ایک اچھا آدمی ہے۔ مچھیروں نے کہا، تو پھر سن لیں، آپ کا یہ رفیق سفر ڈاکو ہے، مسافروں کو لوٹتا ہے اور یہ اس کا محبوب مشغلہ ہے۔ جب سید صاحب نے یہ سنا تو پریشان ہو گئے اور کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ یہ ڈاکو ہے؟ مچھیروں نے کہا، ہم اسے ذاتی طور پر جانتے ہیں، کئی مرتبہ ہمیں اسلحہ کے زور پر لوٹ چکا ہے۔ یہ سنا تو سید صاحب کا چہرہ فاق ہو گیا اور وہ خوف سے لرزنے لگے۔ انہوں نے مچھیروں سے کہا، میں تمہیں اپنے جد نامدار رسول خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اس کی شر سے بچاؤ۔ مچھیروں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو آپ حوائج ضروریہ کا بہانہ کر کے ان کی نظروں سے کہیں دور چلے جائیں۔ اس دوران ہم اسے باتوں میں لگائے رکھیں گے۔ جب مسلح شخص آیا تو سید صاحب نے حوائج ضروریہ کا بہانہ بنایا
اور یہ جا وہ جا۔ وہ وہاں سے دور نکل گئے، درختوں کے جھنڈ میں جا کر چھپ گئے۔ ڈاکو کافی دیر سید صاحب کی واپسی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جب وہ واپس نہ آئے تو اسے یقین ہو گیا کہ اسے دھوکا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں آیا ہوا شکار اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ وہ مچھیروں پر ناراض ہوا اور ان سے کہا، تم نے اسے بھگا کر اچھا نہیں کیا۔ اب میں اسے تلاش کرتا ہوں، جہاں بھی ملا میں اسے قتل کر دوں گا اور اس کی دولت لوٹ لوں گا، اور اس کے بعد میں تم سے آ کر نمٹ لوں گا۔ ڈاکو گھوڑے پر بیٹھا اور سید کی تلاش شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد شام کا وقت ہو گیا اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا۔ سید صاحب جنگلی جانوروں سے بچنے کی غرض سے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ کچھ دیر بعد ڈاکو بھی انہیں تلاش کرتا ہوا اس جنگل میں پہنچ گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن سید کہیں دکھائی نہ دیے۔ رات تاریک ہو گئی۔ اس نے گھوڑا ایک درخت کے پاس باندھا اور ایک درخت کا سہارا لے کر لیٹ گیا، اور اتفاق یہ کہ اسی درخت کے نیچے لیٹا جس کے اوپر سید صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ سید بیچارے کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے اس عالم میں باری تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا اور دل ہی دل میں خدا سے مدد کی درخواست کی۔ چند لمحات بعد ڈاکو کو نیند آ گئی۔ پھر ایک لومڑی اس کے قریب آئی۔ جب اس نے اسے سوتا پایا تو اس نے ہلکی سی آواز نکالی۔ چند ہی لمحات بعد سینکڑوں لومڑیاں وہاں جمع ہو گئیں۔ پھر ایک لومڑی آگے بڑھی۔ اس نے بڑے آرام سے اس کی بندوق کندھے سے اتاری اور کچھ فاصلے پر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی بندوق دبا دی۔ پھر دوسری لومڑی نے بڑے آرام سے اس کی تلوار اس سے علیحدہ کی اور اسے کچھ فاصلے پر جا کر دفن کر دیا۔ جب ڈاکو کی بندوق اور تلوار اس سے چھن گئی تو لومڑیوں نے یک بارگی اس پر حملہ کر دیا اور چشم زدن میں اس کے جسم کے چیتھڑے اڑا دیے۔ آدھے گھنٹے بعد وہاں اس کی ہڈیوں کے پنجرے کے علاوہ کچھ بھی باقی نہ تھا۔ اس کے بعد لومڑیاں چلی گئیں۔ خدا خدا کر کے سید صاحب نے وہاں رات بسر کی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو وہ درخت سے اترے اور انہوں نے ڈاکو کے گھوڑے پر زین رکھی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اگر ہم واقعے کی توجیہ کرنا چاہیں تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید کی دعا قبول کی اور اس کی مدد کے لیے لومڑیوں کو بھیجا، اور خدا نے لومڑیوں کو یہ الہام کیا کہ بندوق اور تلوار ان کے لیے خطرناک ہتھیار ہے، اسی لیے انہوں نے پہلے بندوق اور تلوار پر ہاتھ صاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ڈاکو پر حملہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے یہ بات ان کے اذہان میں ڈال دی تھی کہ ڈاکو کو پہلے نہتہ کرنا چاہیے، پھر اس پر حملہ کرنا چاہیے۔ اگلی کہانی، اللہ کی رحمت۔ ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر نیل کے ساحل پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میں نے دیکھا سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے ساحل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اسے تیزی سے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا مجھے ہر قیمت پر اس کا تعقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعقب میں روانہ ہوا، اور جب وہ ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس کی پشت پر سوار ہوا اور اسے لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ میں اس کی اس حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھیں۔ الغرض وہ دریا کی دوسری طرف پہنچا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے کنارے پہنچ کر وہ ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ میں نے وہاں نگاہ کی تو اس نے درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنک مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈس لیا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔
اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اسی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا، بندے خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ جوان نے مرے ہوئے سانپ پر نظر کی تو وہ خدا کی رحمت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی، ندامت کے آنسو بہائے اور خدا سے توبہ کی درخواست کی۔ بعد ازاں اس شخص کی زندگی کی کایا پلٹ گئی اور وہ خدا کا نیک بندہ ہو گیا۔ جی ہاں، ماہ رمضان کی دعائے افتتاح میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ خدایا تو مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، میں تجھ سے دور ہوتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے بغض کرتا ہوں، تو مجھ پر مہربانی کرتا ہے لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ میری اس روش کے باوجود بھی تیری طرف سے رحمت و احسان اور فضل و ثقافت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا۔ اگلی کہانی، پانی کی لہروں کا تھم جانا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت نہر کے پل سے گزر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں پر ایک ننھا سا بچہ لیا ہوا تھا۔ اچانک پل پر لوگوں کا رش بڑھا، عورت پھسلی اور زمین پر گری۔ اس کا معصوم بچہ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دریا میں جا گرا۔ پل کے نیچے دریا کا پانی بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ عورت پل سے نیچے اتر کر دریا کے کنارے دوڑنے لگی اور لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگی، لیکن پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ کوئی اس کے بچے کو نکالنے کی جرت نہیں کر رہا تھا۔ لہریں بچے کو تیزی سے اچھالتی ہوئی وہاں لے گئیں جہاں گہرا پانی تھا اور پانی میں گرداب جاری تھا۔ جب بچے گرداب کے قریب پہنچا تو عورت کو یقین ہو گیا کہ اب اس کے بچے کو وہاں سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس مایوسی کے عالم میں اس خاتون نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، خدایا میری مدد کر، میرے بچے کو بچا لے۔ خاتون کے دعائیا الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ دریا کا گرداب رک گیا اور لہریں جہاں تھیں وہیں تھم گئیں۔ بچہ ساحل کے قریب آ گیا۔ عورت نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو دریا سے نکالا اور اسے ہاتھوں پہ لے کر خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ جی ہاں، جب تمام سہارے ٹوٹ جائیں اور کہیں سے بھی مدد کی امید باقی نہ رہے تو انسان کی فطرت سلیمہ اسے خدا کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور وہی اپنے بندوں کو مصائب سے نجات دیتا ہے۔ بے شک۔ اگلی کہانی، مختلف خواہشات۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ آج میں تمہیں ایک نشانی دکھانا چاہتا ہوں جو تمہارے لیے عبرت اور نعمت کا سامان فراہم کرے گی۔ تم فلاں گاؤں جاؤ، وہاں تمہیں 4 اشخاص ملیں گے۔ ان سے گفتگو کرنا، ان سے ان کی حاجت پوچھنا اور ان سے ان کے پیشے اور ان کا کاروبار پوچھنا۔ الغرض فرمان خداوندی کے تحت موسیٰ علیہ السلام گاؤں میں تشریف لے گئے۔ انہیں وہاں وہ 4 افراد دکھائی دیے۔ چنانچہ آپ نے ان سے گفتگو کی تو پہلے شخص نے کہا، میں کاشتکار ہوں، پچھلے سال زراعت میں مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا جس کی وجہ سے میں مقروض ہو گیا۔ پھر اس فصل کے لیے میں نے ادھار پر بیج لیا اور فصل کاشت کی ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ خدا سے سوال کریں کہ وہ بارش نازل فرمائے تاکہ ہماری فصلیں بہتر ہوں اور ہم خسارے سے بچ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے شخص کی گفتگو کی۔ اس نے کہا، میں کوزہ گر ہوں، یعنی کمہار۔ میں مٹی کے برتن بناتا ہوں اور دور دراز سے مٹی لاتا ہوں، پھر اسے بھگو کر اس سے گارا بناتا ہوں۔ بعد میں اس گیلی مٹی سے برتن بنا کر دھوپ میں رکھتا ہوں اور ان کے خشک ہونے کے بعد انہیں پکا کر فروخت کرتا ہوں۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ بارش نہ برسائے، ورنہ میری ساری محنت اکارت ہو جائے گی اور مجھے خسارہ اٹھانا پڑے گا۔
حضرت موسیٰ نے تیسرے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں کھیت کا مزدور ہوں، نالیاں بناتا ہوں۔ اگر آندھی آ جائے تو مجھے نالیاں بنانے میں آسانی ہو جاتی ہے، ورنہ میرا کام مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ تیز آندھی بھیجے تاکہ میرے لیے سہولت پیدا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چوتھے شخص سے گفتگو کی تو اس نے کہا، میں باغبان ہوں، میرے باغ میں بہت سے پھلدار درخت موجود ہیں، پھل پکنے کے قریب ہیں، لیکن مجھے اندیشہ ہے کہیں آندھی نہ آ جائے۔ اگر آندھی آ گئی تو میرے باغ کے پھلوں کو شدید نقصان ہوگا اور میں خسارے کا شکار ہو جاؤں گا۔ آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں آندھی سے محفوظ رکھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور سب کی جداگانہ خواہشات سنی تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، پروردگار، تو ہی کائنات کا مدبر ہے، تو ہی بہتر جانتا ہے کہ بندوں کی تدبیر کیسے کرنی چاہیے۔ بے شک اگلی کہانی بچھو کی تخلیق میں ایک حکمت الہیہ۔ اہل تاریخ بیان کرتے ہیں کہ خوارزم شاہ کے دور میں نیشا پور دارالحکومت تھا اور یہاں 15 لاکھ افراد آباد تھے۔ شہر کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے دور دراز سے اہل فن اور اہل حرفت وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ محمد بن زکریا رازی جو کہ اس زمانے کے مشہور طبیب تھے، وہ بھی نیشا پور میں آ کر آباد ہو گئے اور انہوں نے یہاں اپنا مدرسہ اور مکتب قائم کر لیا۔ امرائے فارس میں ایک شخص کو فالج کی شکایت ہوئی، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔ اس نے بہت سے اطباء سے اپنا علاج کرایا لیکن کسی سے بھی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے اپنے رشتہ داروں سے کہا، تم مجھے محمد بن زکریا رازی کے پاس نیشا پور لے چلو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مجھے شفا عطا کر دے۔ اس کے رشتہ داروں نے سفر کی تیاری کی اور وہ اسے وہاں سے لے کر نیشا پور کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ دوپہر کے وقت نیشا پور پہنچے۔ شدید گرمی کا وقت تھا، دکانیں بند تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اس وقت انہیں سرائے میں رہائش اختیار کرنی چاہیے تاکہ شام کے ٹھنڈے وقت طبیب کے پاس مریض کو لے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک سرائے میں قیام کیا، مریض کو صحن میں لٹا دیا اور خود سو گئے۔ جب شام کا وقت ہوا اور وہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اب جا کر مریض کو جگانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے جہاں انہوں نے مریض کو لٹایا تھا تو مریض وہاں موجود نہیں تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے چلتے پھرتے پایا۔ مریض کو یوں چلتا پھرتا دیکھ کر انہیں بہت تعجب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے اس سے کہا، جناب عالی، آپ تو چلنے پھرنے سے قاصر تھے، اچانک آپ صحت مند کیسے ہو گئے اور یوں بے دھڑک چلنے لگے؟ اس نے جواب دیا، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں کیسے ٹھیک ہو گیا۔ تیماردار اسے تیزی سے لے کر محمد بن زکریا رازی کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے مریض کی سرگزشت بیان کی۔ رازی نے کہا اس کے فوراً کپڑے اتار دو۔ جب اس کے کپڑے اتارے گئے تو اس کے کپڑوں میں 2 بچھو دکھائی دیے۔ رازی نے کہا، اس پر خدا نے از خود کرم کیا، اس کا علاج بچھو کا زہر تھا، اسے جیسے ہی بچھو نے کاٹا تو یہ تندرست ہو گیا۔ جب انہوں نے خدا کی اس حکمت کو دیکھا تو بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اصحاب فیل کا انجام۔ ابرہۃ الاشرام یمن کا عیسائی بادشاہ تھا۔ اسے بیت اللہ سے چڑ تھی۔ اس نے لوگوں کو بیت اللہ کی زیارت سے منع کیا لیکن لوگ باز نہ آئے۔ آخرکار اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کے گھر کو گرا کر دم لے گا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر لیا اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔
جب اہل مکہ نے ابراہہ کی آمد سنی اور اپنی بے بذاتی کو دیکھا تو انہوں نے مکہ شہر کو چھوڑ دیا اور وادیوں اور گھاٹیوں کی طرف چلے گئے، مگر متولی حرم رسول خدا کے دادا حضرت عبد المطلب مکہ میں ہی رہے۔ جب ابراہہ بیت اللہ کے قریب پہنچا تو اس نے بیت اللہ مسمار کرنے کا حکم دیا۔ اس کے ہاتھی کعبہ شریف کو گرانے کے لیے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ننھے پرندوں کو بھیجا۔ ہر پرندے نے 3 پتھر اٹھا رکھے تھے، ایک پتھر چونچ میں تھا اور 2 پتھر پنجوں میں اٹھا رکھے تھے۔ پرندوں نے ہاتھیوں اور اس کے دوسرے لشکریوں پر بمباری شروع کر دی۔ پرندے اوپر سے سنگریزہ گراتا تو وہ سپاہی کی لوہے کی خول پر گرتا، خول ٹوٹ جاتی اور سنگریزہ اس کے سر کو پاش کر دیتا اور اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ہاتھی پر جا لگتا اور ہاتھی کو مار کر اس کے پیٹ سے باہر آ جاتا۔ یوں ہر سنگریزے سے پہلے سوار ہلاک ہوتا اور پھر اس کا ہاتھی ہلاک ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ جو بچ گئے انہوں نے بھاگنے میں عافیت جانی اور وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو سورہ فیل میں بیان کیا ہے۔ اس واقعے سے اللہ نے انسان کو یہ درس دیا ہے کہ وہ خدا کو کبھی کمزور نہ سمجھیں۔ وہ اتنا بڑا قادر المطلق ہے کہ اگر چاہے تو ابابیل جیسے ننھے سے پرندے سے اور معمولی سنگریزوں سے ہاتھیوں اور ان کے سواروں کو بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ اس واقعے کو پڑھ کر کبھی آپ نے یہ بھی سوچا کہ ان پرندوں کو کس نے یہ وحی کی تھی کہ وہ بیت اللہ کے دشمن پر حملہ کریں؟ حدیث شریف میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ مومن کو بھلائی چاہتا ہے تو اس کی بصیرت میں اضافہ کر دیتا ہے اور اس کے معاملات میں کشائش کا سامان پیدا کر دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ بے شک